اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا رب تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک سوال جو ہے وہ بعض اوقات پوچھا جاتا ہے کہ کیا کسی دینی اجتماع کے بعد اجتماعی دعا کرنا اور اس کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا سنت سے ثابت ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دعا ایک انتہائی اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جہاں تک دعا میں ہاتھ اٹھانے کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو ان کا اللہ پر یہ حق ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ان کی مراد پوری کرے۔ یعنی گویا کہ جب آدمی ہاتھ اٹھا کر اللہ کی طرف پھیلاتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یہ حق ہوتا ہے کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام نسائی اور امام ابو داود سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شرم و حجاب والا اور کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ شرم و حجاب والا اور کریم ہے۔ جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی دی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ آپ دعا میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ بیہقی کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم قرآن کے موقع پر اہل و عیال کو جمع کر کے اجتماعی دعا فرمایا کرتے تھے۔ کسوف جو خسوف اور کسوف کی جو ہے وہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، چاند گرہن اور سورج گرہن کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے تھے۔ مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المجموعہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے اور ہاتھوں کو آخر میں چہرے پر پھیرنے کے ضمن میں تقریباً 30 روایات نقل کی ہیں، اور آخر میں تحریر کیا ہے کہ جو شخص ان احادیث کو ان کے مواقع کے ساتھ خاص کرتا ہے وہ بڑی غلطی کرتا ہے۔ گویا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک معروف ائمہ میں سے ہیں اور محدث بھی ہیں، انہوں نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا اور ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک متواتر عمل جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ اور پھر اگر آپ اس کو دیکھیں تو پوری امت مسلمہ جو ہے تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین سے لے کر آج تک اس کے اوپر جو ہے عمل پیرا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ یہ امت کا ایک ایسا عمل ہے جس کے اوپر جو ہے وہ اجماع ثابت ہے، اور اجماع جو ہے وہ قرآن و سنت کی طرح بالکل حق ہوتا ہے۔ ترمذی میں بھی ایک روایت ملتی ہے، مگر اس حدیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتے تھے۔ لیکن صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے الادب المفرد میں کہ وہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا مسنون عمل ہے، اس کو بدعت جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ میں کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقاً دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا تواتر سے ثابت ہے، یعنی امت کے مسلسل عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ پھر محترم ناظرین کرام، جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے حضور تو گویا کہ اپنی عاجزی، انکساری، خاکساری اور فقیری کا اللہ کے سامنے اظہار ہے کہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان ہاتھوں کو بھرنے والا اور ہماری مراد جو ہے وہ پوری کرنے والا ہے، وہ غنی ہے اور ہم محتاج ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابن عمر دوسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
قبیلہ دوست نافرمان قوم ہے، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت فرما اور انہیں اسلام کی توفیق عطا فرما۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے لیے ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر دعا کی۔ بعض لوگ جب قبرستان میں کھڑے ہوتے ہیں یا قبروں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور روضہ رسول کے سامنے بھی جا کر قبر نبوی پر جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ قبر کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، اور وہاں پولیس والے ان کو منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ غلط کر رہے ہیں۔ وہ غلط نہیں کر رہے ہیں، وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ دعا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ قبرستان کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، لیکن ہمیشہ اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو اس لیے ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مشہور صحابی ہیں، قرآن کے قاری تھے، اور آپ نے عرض کیا کہ ابو عامر اشعری کی وفات ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور دونوں ہاتھ اس قدر اوپر اٹھائے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی اور دعا فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمائیں، تو آپ نے دعا کی اے اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہ معاف فرما اور انہیں قیامت کے دن باعزت مقام عطا فرما۔ اچھا، یہاں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کی فوتگی کی اطلاع دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، قبلہ رخ ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر جو ہے مرنے والے کے لیے جو دعا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی تعزیت کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ اور امام مسلم نے ایک اور حدیث روایت بیان کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور عرض کی کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یعنی جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بقیع الغرقد پہنچے اور وہاں بہت دیر تک قیام فرمایا اور ہاتھ اٹھا کر 3 بار دعا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے، البتہ جیسا میں نے عرض کیا کہ قبلہ رخ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اس کی وضاحت میں شرح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے طویل دعا کرنے اور دعا میں ہاتھ اٹھانے کا استحباب معلوم ہوتا ہے، یعنی یہ مستحب عمل ہے اور یہ دعا قبرستان میں کی گئی ہے۔ تو ان حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ امام بیہقی نے ایک حدیث اور روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 5 نمازوں میں رعل، زکوان اور رسعی کے خلاف قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا اور آپ ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے تھے اور صحابہ اس پر آمین کہتے تھے۔ تو یہ مختلف مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور صحابہ کا آمین کہنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ اس لیے کسی اجتماع کے بعد اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے اور اس پر آمین کیا جائے تو یہ خلاف سنت عمل نہیں ہے۔ میں اپنا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں لاہور گیا ہوا تھا اور وہاں ایک بزرگ جو مسلکاً اہل حدیث اور سلفی ہیں، شیخ عمر فاروق، بڑی معروف شخصیت ہیں، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، دروس وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں اگر جو ہے وہ بعد میں اجتماعی دعا کی جائے تو بعض لوگ جو ہے وہ اسے بدعت کرتے ہیں، کہتے ہیں اور اس سے منع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اور میں اس وقت کھڑا ہو گیا تھا ان سے جو ہے وہ رخصت طلب کرنے کے لیے، تو انہوں نے مجھے واپس پکڑ کر بٹھا لیا اور مجھے بٹھانے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ اچھا اب میں دعا کرتا ہوں اور تم آمین کہنا۔ تو بڑی طویل انہوں نے دعا کی، تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کی اور میرے لیے بھی بہت سی دعائیں کی اور اس پر میں آمین کہتا تھا۔ تو گویا انہوں نے عملاً یہ کر کے دکھایا کہ ایسا کرنا جو ہے وہ عین سنت ہے، یہ بدعت نہیں ہے، اس کو بدعت نہیں کہنا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بالالتزام فرض نمازوں کے بعد جو اجتماعی دعا کی جاتی ہے، اس کا سنت سے جو ہے وہ کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سنت کا اہتمام کریں اور جو چیز خلاف سنت ہے اس سے گریز کریں اور پرہیز کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی